بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کچھ طبقے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے ہیں، اور ایک کہتا ہے میں اہل بیت والا ہوں۔ تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کریں یا اہل بیت سے محبت کریں۔ تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں فرماتا کہ میں نے دین کو ختم کر دیا ہے، فرماتا ہے میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اکملتو، مکمل کر دیا ہے۔ وہ جو چیز جو ہماگیر ہوتی ہے، جامع ہوتی ہے، ہر پہلو کے متعلق رہنمائی رکھنے والی ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ مکمل چیز میں ہر پہلو شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کی سیرت وہ واحد سیرت ہے جس پر عمل کر کر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ مکمل دین ہے، نبی پاک کی تعلیمات بھی مکمل ہے۔ آگے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل دین ہے، نبی کی تعلیمات مکمل ہیں، قرآن کی تعلیمات مکمل ہیں، اور اس مکمل دین میں مکمل داخل ہونے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا ایسے کہ دین مکمل ترین دین ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ انعام میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، بے شک جن لوگوں نے جدا راہیں نکال لی ہیں، اپنے دین کو پارا یعنی ٹکڑے کر دیا ہے، اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو فرقوں میں بٹ گئے، آگے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے متعلق کسی چیز پر بھی کوئی ذمہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق نہیں ہے ان سے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے نبی پاک پر، قیامت کے دن بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب فرقوں میں بٹنا کیا ہے؟ کیوں یہ نبی پاک سے ہمیں اتنا دور کر دیتا ہے؟ فرقہ واریت کیا چیز ہے؟ فرقہ واریت یہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک شخص کہتا ہے میں صحابہ والا ہوں، ایک کہتا ہے میں اہل بیت والا ہوں۔ دونوں گروہ بنا لیتے ہیں اپنے طبقہ ایک پر وہاں چڑھ جاتے ہیں۔ اب دونوں ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں کفر کے، کوئی اہل بیت کا بغض دکھا رہا ہے، کوئی صحابہ کا بغض دکھا رہا ہے، ادھر ہی لڑتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسلام پہ ہیں۔ یہ کام آج کل مولوی زیادہ چاہ رہے ہیں عوام میں، عوام کو پمپ کر رہے ہیں، جی نہیں آپ صحابہ والے بنو، آپ اہل بیت والے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معتدل اور بہترین امت بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہوں۔ فرمایا امتً وسطًا، معتدل امت، توازن والی امت، اعتدال میں رہنے والی امت۔ اعتدال ہے کہ آپ توازن میں رہیں، آپ زیادہ اوپر بھی نہ جائیں، زیادہ نیچے بھی نہ جائیں، میانہ رویہ اپنائیں۔ معتدل تب ہی ہوں گے جب آپ صحابہ سے بھی محبت رکھنے والے ہوں گے، اور معتدل تب ہی ہوں گے جب آپ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ جب تک آپ کی ان دونوں سے محبت نہیں نہ ہوگی تب تک آپ اعتدال پر نہیں ہیں، اور جو اعتدال پر نہیں ہے وہ فرقہ واریت کر رہا ہے، جیسا اس زمانے میں بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھ لیں جو فرقہ واریت چلانے والے ہیں، فرمایا ان کا نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمپیئر کریں، فرقہ واریت والوں کا نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو اعتدال میں، ان کے لیے فرمایا کہ نبی پاک ان کی شہادت دیں گے، ان کی گواہی نبی پاک دیں گے کہ اعتدال والے تھے، یہ میری امت والے تھے۔
अब आपने सोचना है कि फिरकों में बढ़ कर सहाबा वाला अहले बैत वाला बन कर एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाने हैं, यूट्यूब पर लाइव बैठकर ऐसे हरकतें करनी है, सहाबा के बारे में बातें करनी है, अहले बैत के बारे में बातें करनी है, या अपने इत्तेदाल और तवाज़ुन के साथ रहकर नबी पाक की शहादत लेनी है, गवाही लेनी है। क्या करना है आप पे डिपेंड करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, दो चीजें, एक कुरान और एक मेरा अहले बैत। अहले बैत में कौन कौन आता है आप सब वाकिफ है इस बात से। हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की उस पर लाज़िम है कि वो इन दोनों से भी मोहब्बत करे। इन दोनों से मुराद हसन और हुसैन है, हसनैन करीमैन है। तो ये कौन है दोनों? अहले बैत का हिस्सा है और जन्नत के सरदार हैं। आप जन्नत के सरदार से दुश्मनी रखें तो जन्नत में आपने किस तरह जाना है। अब लोग बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पर, घंटों लाइव बैठते हैं, अपनी यही हरकतें करते हैं, सहाबा किराम के ऐब तलाश करने की कोशिश करते हैं, बयान करने का सोचते हैं। अब वो अपने कान साफ करके सुन लें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम इन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं, तो तुम कहो तुम पर अल्लाह की लानत हो इस शर पर जो तुम फैला रहे हो। इसे इमाम बुखारी, तिरमिजी और अबू दाऊद ने रवायत किया है। इमाम तिरमिजी फरमाते हैं ये हदीस हसन हदीस है। हसन हदीस सुनाई है मैंने आपको। सहाबा के बारे में बुरा भला कहने वालों पर लानत है। आप देख लें नबी पाक क्या फरमा रहे हैं दीन में। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, नबी की गवाही तभी मिलनी है। आपको आजकल जा रहा है फसाया, आप फंस रहे हैं जगह पर। जैसे आजकल लगे हुए मौलवी लगे हुए हैं, अली अफजल हैं कि अबू बकर अफजल हैं, इधर ही फंसे हुए हैं। ये वो मसला जिससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। क़यामत के दिन आपसे सवाल ही नहीं होना ये। हाँ, ये सवाल होगा कि आप इनसे मोहब्बत करते थे कि नहीं करते थे, मोहब्बत करते थे, बुग़्ज़ रखते थे, इनके बारे में क्या करते थे। ये सवाल होना, अफजलियत का सवाल नहीं होना। अफजल कौन है ये अल्लाह और उसके रसूल ही जाते हैं, किसी ने ठेका नहीं लिया हुआ इस बात को बयान करने का। तो अपने आप को इन लोगों से आज़ाद करें, अदब अपनाएं सहाबा कराम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले बैत का, उनसे हुब रखें, मोहब्बत करें, उनसे मोहब्बत करें, कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें हुब अहले बैत और हुब सहाबा की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक की बताई हुई तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।